اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف فرمایا اور خوب صاف ستھرا کیا۔ اس کی روشنی میں اگر ہم اس حدیث کو ملا کر دیکھیں تو ایک بہترین نتیجہ سامنے نکلتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ افروز تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنا یہ بشارت نبی کا ایک نتیجہ تھا، اور یقیناً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کوئی خطا یا کوئی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق تھی۔ تو یہ ایک بڑی آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے ہی مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ پھر یہ بڑی مشہور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اللہ اکبر۔ کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سردار کا مطلب بڑے ہیں۔ اب جنت میں اگر ایک جہت سے دیکھا جائے اس میں دو چیزیں ہیں، اگر ہم دنیاوی نوجوانوں کا اعتبار کریں تو بات بالکل کلیئر ہے، اور اگر یہ دیکھیں کہ جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق راوی کو شبہ ہے، حدیث میں نہیں ہے، کہ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کی عمر 30 یا 33 سال کی ہوگی۔ تو 30 سال کا ایک جوان آدمی ہوتا ہے، اور جب سب کی عمر 30 سال کی ہوگی سارے جوان ہوں گے، اور امام حسن حسین تمام جوانوں کے سردار۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے ایک جہت سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک فوقیت سے نوازا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور یہ کنفرم دیکھیں بات ہے کہ بعض اوقات ایک کسی جزوی فضیلت سے کوئی اپر لیول پر آتا ہے، لیکن کلی طور پر کسی پر فضیلت نہیں پاتا ہے، کہ وہاں تو انبیاء علیہ السلام ہوں گے، اور مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ غیر نبی کبھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے نزدیک اگر کوئی عقیدہ رکھے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ ہما ریحانتا یا فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اللہ، ابھی جیسے باتیں ہوئیں کہ سرکار سونگا کرتے تھے۔ اچھا، آپ بھی ماشاءاللہ بچوں والے، ہم بھی، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ماں کا ملک پی رہے ہوتے ہیں، دودھ، ان کے جسم سے ایک الگ ہی خوشبو آتی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی پاؤڈر واڈر کچھ بھی نہ لگائیں، آپ سونگیں، ایک عجیب ہی خوشبو ہوتی ہے، بڑی خوبصورت سی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ خوشبو آپ کے ہمارے عام بچوں میں، اور جو نواسہ رسول ہے، بی بی خدیجہ کا نواسہ، حضرت علی کی اولاد بی بی فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا، اس کے جسم سے کیا خوشبو نکلتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے کندھہ اقدس پہ جلوہ افروز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور یقیناً یہ دعا جو ہے اللہ کے الہام سے ہی ہے، اس کا مطلب خود اللہ نے نبی کے زبان سے جاری کروائی، اور نبی مستجاب الدعوات، یقیناً یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول، اور یقیناً امام حسن اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین۔ اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جو کسی محبوب کا محبوب ہو اسے محبوب بنا لے، محبوب آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اگر ہم امام حسن سے محبت رکھیں گے، ایک روایت میں ہے بھی کہ جو ان سے محبت رکھے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنا محبوب بنا لے، تو اس لیے امام حسن سے محبت رکھنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہونے کی علامت ہے۔ اور ایک جیسے حضرت عاطف صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ آپ کندھے پہ سوار تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو مسکرا کے فرمایا، بھی ابی شبیہم بالنبی لیسا شبیہم بعلی، اللہ، مجھے میرے باپ کی قسم، یہ میرے باپ قربان ہو جائیں، آپ نبی کریم سے مشابہ ہیں، علی سے مشابہ نہیں۔ حضرت علی وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو مسکرانے لگے حضرت علی، مزاح، شستہ مزاح ہوتا تھا۔ اچھا، اب یہ کیا یہ باعث فضیلت ہے کہ بغیر کسی ذاتی کمال کے کسی کے مشابہ ہو جانا؟ یقیناً ہے، کیونکہ اس کو باب فضائل میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، بعض لوگ کسی اداکار سے ملتے جلتے ہیں نا، روڈ پہ نکل رہے ہوتے ہیں، لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات تو آٹوگراف لے لیتے ہیں، بعض اوقات تو پکچر کھنچوا لیتے ہیں کہ یار تم مجھ سے فلاں سے ملتے ہو، حالانکہ اس میں انسان کا ذاتی کوئی کمال نہیں، صرف میرا کمال رب ہے جو کسی کے مشابہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یا مجھے اگر اللہ نے مشابہ نہیں کیا، ان کو کیا، تو ہے تو اللہ کا کمال، لیکن انہی کو کیوں کیا؟ اس کا مطلب اللہ نے پہلے اس میں کمال رکھا، اور کمال رکھ کر اس کمال سے اس کو مزید متصف بھی فرما دیا، یہ ان کے لیے باعث کمال اور وجہ کمال بن گیا۔ اس کا مطلب ہے کسی متبرک شخصیات سے مشابہ ہونا
یہ بھی انسان کے لیے باعث فضیلت ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی اوصاف حمیدہ آپ نے ذکر فرمائے تھے، سخاوت، دیگر چیزیں، ان کے اعتبار سے دیکھیں جو سخی کے فضائل ہیں وہ حضرت علی کے لیے، جو اچھے اخلاق کے فضائل ہیں حضرت امام حسن کے لیے، سخی کے لیے، جو دین کے لیے قربانیوں دینے والوں کے لیے فضائل ہیں، مبلغین کے، سب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں، یعنی بعض بلا واسطہ فضیلتیں ہیں اور بعض بالواسطہ فضیلتیں ہیں۔ اگر آپ کسی بھی جہت سے دیکھیں تو کمال خاندان رسول یہ ہے کہ نقص آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور فضیلتوں کے دروازے اتنے نظر آئیں گے کہ جتنے کھولتے چلے جائیں اگلا ایک اور باب موجود ہوگا، اس کو کھولیں گے ایک اور باب موجود ہوگا، کھولنے والا تھک جائے گا لیکن فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی۔